براہ راست یہ چلیں گے DGPDM میں عرفان علی کاٹھیا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کے بہاؤ کے متعلق اور اس کا نیچے والے اضلاع کے لیے پاسبل امپیکٹس کے متعلق ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ لی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پبلک سے جو متاثرین سے ان کے مسائل پوچھے اور ان کے لیے جو سہولیات گورنمنٹ آف پنجاب اور متعلقہ ادارے فراہم کر رہے تھے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا۔ تریمو کا جیسے میں نے کہا کہ جو چناب کا بڑا ریلا ہے وہ اس وقت تریمو کے مقام پر اپنی پیک اٹین کر چکا ہے اور یہ تقریباً 5.5 لاکھ سے کچھ زیادہ پانی وہاں کیوسکس گزر رہے ہیں۔ یہ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ 7 سے 8 لاکھ کیوسک تریمو پہ آئے گا اور خدا نخواستہ تریمو پہ کسی قسم کی کوئی بریچنگ کی ضرورت پڑے گی، لیکن میں یہاں پہ پھر ذکر کروں گا ان فیصلوں کا جو حکومت پنجاب نے اور کنسرنڈ ڈپارٹمنٹس نے ٹائملی لیے، اور اس کی وجہ سے اب الحمدللہ نہ صرف تریمو ہیڈ ورک کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو پانی ہم نے رواز برج کے اوپر ٹائملی فیصلہ کیا اس نے بڑی آبادیوں کو جس میں جنگ سٹی اور باقی جو گڑھ مہاراجہ اور شاہ جی اور جو ہمارا شور کوٹ کے بڑی ملکہ آبادیاں ہیں ان کو سیف کیا، اور اب تریمو ہیڈ ورک پہ یہ جو پانی تھا اس کے پھیلاؤ کی وجہ سے تریمو ہیڈ ورک پہ پانی کم پہنچا۔ یہ پانی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق دریائے جہلم کیونکہ بالکل اس وقت اور وہ متصل ہونے کی وجہ سے گریڈینٹ کی وجہ سے یہ پانی ابھی ادھر پونڈنگ اس کی ہوئی ہے اور تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر تک دریائے جہلم میں دریائے چناب کا پانی وہاں پونڈنگ پوزیشن میں موجود ہے۔ اب یہ ایک حوصلہ افزا چیز ضرور تھی کہ جو پہلے بہت زیادہ پانی اس کو فورسی کیا جا رہا تھا اب کچھ کم ہو کے یہ پانی ملتان میں کل داخل ہوگا، لیکن ملتان میں جب یہ داخل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا چیلنج دریائے راوی کے پانی کا ساتھ شامل ہونا ہے۔ دریائے راوی پہ اس وقت کافی کریٹیکل سچویشن ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے اکاڑا، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ اور خانے وال نے اس میں کافی اننڈیشن دیکھی۔ متعدد لو لائنگ ایریاز فلڈ پلین کے تمام دیہات انڈر واٹر ہیں، اور اب اس سے بھی جو اگلی اس پہ ہمیں ایک تشویش کی کا عالم ہے وہ اس وجہ سے کہ جو سدنائی ہیڈ ورک پہ اس وقت 1,01,000 کیوسکس چل رہے ہیں۔ سدنائی ہیڈ ورک میں نے کل بھی آپ سے جیسے گزارش کی کہ وہ ہمارے پنجاب اریگیشن سسٹم کا سب سے پرانا ہیڈ ورک ہے جس کی کیپیسٹی بھی 1.5 لاکھ کیوسکس تک کی ہے، لیکن اس کی جو کریٹیکل گیج ہماری 478 فیٹ کے اوپر اٹین ہونی ہے وہ ہمیں اور ایکسپرٹ کمیٹی کو یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ 1.5 لاکھ سے بھی پہلے ڈیو ٹو سرٹن فیکٹرز اور بیلا فارمیشن اور سیڈیمنٹیشن شاید جلدی اٹین ہو جائے گی۔ اس کے سلسلے میں چیف سیکرٹری پنجاب اور حکومت پنجاب اور تمام ذمہ داران نے کیونکہ کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ کہیں پہ بھی پانی کو جو بڑے اربن سینٹرز ہیں ان کو ایفیکٹ نہیں کرنے دینا، اور جو نوٹیفائڈ بریچنگ سیکشنز ہیں کہ جو نوٹیفائی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ یہ وہ سب سے محفوظ راستہ ہوگا کہ جس سے سٹرکچر بھی محفوظ ہوگا اور یہ پانی ڈائیورٹ ہو کے دوبارہ اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ لہٰذا آج رات کسی بھی اوقات میں سدنائی ہیڈ ورک پہ ہمیں مائی سپورہ بند پہ بریچ کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے تمام اس وقت انتظامات مکمل کر لیے گئے ہوئے ہیں۔ پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی ایکسپرٹ کمیٹی ٹیکنیکل لوگ اس وقت موقع پہ موجود ہیں اور جو ضروری انتظامات ہیں وہ ہم نے ان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس کے پیش نظر انفارچونیٹلی تقریباً 14 معاوضہ جات یہ افیکٹ ہوں گے اور ان کی تقریباً 24,000 کے قریب آبادی ہے جس پہ یہ پانی جس کو یہ پانی افیکٹ کر سکتا ہے، اور اگر میں رقبے کی بات کروں تو تقریباً 17,000 ایکڑ جگہ جو لینڈ ہے وہ اننڈیٹ ہوگی سدنائی کے اس پاسبل بریچ کی وجہ سے۔ اور اس میں اگر بڑے معاوضہ جات کی میں آپ سے ڈیٹیلز شیئر کر سکوں تو اس میں کوٹ دیوان، کنڈ سرگانہ، کنڈ ملکانی، اسی طرح اکبر سہو اور خان دلتانہ یہ بڑے دیہات ہیں جو اس کے پیش نظر اننڈیٹ
ہوں گے اگر خدا نخواستہ یہ کرٹیکل گیجز جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ یہ جو 478 فٹ کی کرٹیکل گیج ہے یہ اگر اٹین ہوتی ہے تو یہ بر وقت فیصلہ کیا جائے گا تاکہ جو بڑے ٹاؤنز ہیں ان کو اس کے اثرات سے بچایا جا سکے. اور جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ چیف منسٹر پنجاب نے اس ضمن میں کلیئر ڈائریکشن ہے انتظامیہ کو اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہے اس کو لینے سے پہلے عوام کا جو خاص طور پہ پبلک کی جو جان کا آپ نے سب سے پہلے اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. تو یہ ایک فیصلہ ایسا ہے جو آج رات کے کسی پہر یہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اب یہ پانی کل پہنچے گا ہیڈ محمد والا پہ اور اس وقت جو ترمو کا پانی ہے وہ بھی ہیڈ محمد والا پہ آئے گا. ہیڈ محمد والا پہ جو اب ان دونوں پانیوں کو ہم 6.5 سے 7 لاکھ کیوسک وہ دیکھ رہے ہیں. تقریباً یہ 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک یہ پانی ہوگا کیونکہ اب اگر بریچ ہوتا ہے تو شاید سدرائی سے اس طریقے سے پانی کو جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ ڈسٹرب ہوں گی. جب یہ پانی ہیڈ محمد والا پہ جائے گا تو وہاں پہ پھر ایک دفعہ پرابلم ضرور رہے گی کہ ہیڈ محمد والا کا بھی جو کرٹیکل گیج ہے اس کا ایکسپرٹس کو یہ خدشہ ہے کہ شاید وہ جلدی اٹین ہوگی. کیوسکس کی بجائے اگر کرٹیکل گیج کو ہم دیکھیں تو اس کے جلدی اٹین ہونے کے اندیشہ ہے جس کے بارے میں آج ٹیکنیکل کمیٹی کی ایکسپرٹس کی تمام کنسرنڈ جو اتھارٹیز تھی ان کی ملتان میں یہ میٹنگ ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر میں پھر کہہ رہا ہوں سدنائی کے بارے میں بھی اور ہیڈ محمد والا کے بارے میں بھی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت ہے کہ بریچنگ سیکشن صرف تب آپ نے آپریٹ کرنا ہے کہ جب کرٹیکل گیج اٹین ہو اور ہمیں یہ خدشہ ہو کہ خدا نخواستہ پانی خود اپنا رستہ بنائے اور کہیں یہ گاڈ فاربیڈ یہ انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب نہ بنے. اس سے پہلے کوئی اس کو جو بریچنگ سیکشنز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کا نہ ہی کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی کوئی ایسی منشا ہے. لیکن جب یہ کرٹیکل گیجز اٹین ہونے والی ہوں گی تو یہ بالکل نہیں وہاں دیکھا جائے گا کہ ابھی اس کے اوپر فیصلہ سازی کی ضرورت ہے یا کوئی اس پہ چیف منسٹر پنجاب نے چیف سیکریٹری پنجاب کو بڑی کلیئر ہدایات دی اور چیف سیکریٹری پنجاب نے تمام ریلیونٹ ادارے اور پی ڈی ایم اے پنجاب کو اس میں کلیئرلی ڈائریکشنز دی ہیں جس کی وجہ سے یہ خدا نخواستہ اگر فیصلے کرنے پڑے تو ان فیصلوں میں دیر نہیں ہوگی. اور یہ فیصلے آلریڈی لیے جا چکے ہیں ہیڈ محمد والا کے لیے بھی اور مائی سپورہ بند ہیڈ سدنائی کے لیے بھی. اگر خدا نخواستہ ہیڈ محمد والا پہ ہمیں بریچ کرنا پڑتا ہے تو اس کے پیش نظر تقریباً 16 معزجات ایسے ہیں کہ جو افیکٹ ہوں گے ملتان کے اور ان کی رفلی آبادی تقریباً 37,000 نفوس پہ مشتمل ہے اور اسی طرح یہ تقریباً 27,000 ایکڑ زمین کو یہ متاثر کرے گا اور اس میں تقریباً 6500 سے 7,000 گھر زیر آب آئیں گے. اس میں بھی اگر میں بڑے جو قصبے ہیں یا بڑے گاؤں ہیں ان کا نام آپ کو لے سکوں کہ جو پاسبلی افیکٹ ہو سکتے ہیں تو ان میں بنڈا سندھیلا، بنڈا ملانا، اکبر پور، گریوال اور لکشمی نارائن یہ بڑے علاقے ہیں جو خدا نخواستہ اگر اگلے 24 گھنٹے میں ہیڈ محمد والا کو بریچ کرنا پڑتا ہے تو یہ اثر انداز ہوں گے، یہ متاثر ہوں گے. اور اس کے بعد اب کیونکہ ٹائم لیگز تھوڑے ڈسٹرب ہوں گے یہ نئے بریچز بھی خدا نخواستہ اگر کرنے پڑتے ہیں اور پریویسلی بھی جو ہیڈ ترمو کا پونڈیج ایک جیلم میں ہوا ہے اس وجہ سے ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھے کی جانب سے میڈیا گفتگو کی جا رہی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام پیشگی اقدامات کیے گئے ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے دریائے راوی کے حوالے سے. تو دریائے راوی شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. دریائے راوی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ 63,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. شہریوں کی بڑی تعداد اہل خانہ کے ہمراہ دریائے راوی پہنچ گئی ہے. شہریوں کی جانب سے کہا گیا کہ دریائے راوی میں پانی سے خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے. دریائے راوی کی بات کر رہی ہے شاہدرہ
کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ دریائے راوی کی بات کریں تو دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ 63,200 کیوسیک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد اہل خانہ کے ہمراہ دریائے راوی پر پہنچ گئی ہے اور شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دریائے راوی میں پانی سے خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ڈیٹیلز حاصل کر لیں گے۔ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے، بتائیے گا توقیر۔ جی دیکھیں، دریائے راوی میں صورتحال جو ہے وہ معمول کے مطابق آ چکی ہے اور پانی کی سطح میں مسلسل کمی کی وجہ سے اب تقریباً 64,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ معمول کے مطابق چل رہا ہے، کیونکہ سیلاب آنے سے پہلے تقریباً 40,000 کیوسک پانی کی سطح تھی اور اس کے بعد بڑھتی بڑھتی وہ 2,30,000 تک گئی۔ اب دوبارہ جس طرح سے پانی کی سطح میں کمی آ رہی ہے، اب دریائے راوی میں تقریباً 64,200 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے اور اسی حوالے سے شہریوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بہت زیادہ رش جو ہے وہ دریائے راوی میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ پہلے شہری جو ہیں وہ پل پہ کھڑے ہو کر دریائے راوی کے منظر کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن اب چونکہ یہاں سے ریسکیو اہلکار بھی تقریباً جا چکے ہیں، کیمپس بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اسی وجہ سے شہری جو ہیں وہ دریائے راوی کی طرف آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ اس سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے آنے والے پانی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اور اس موقع پر فیملیز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے راوی میں موجود ہے یہ بہت دلکش جو ہے وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اور اگر اتنا پانی رہے تو یہ بہترین تفریح گاہ بھی بن سکتی ہے۔ اور اسی حوالے سے شہریوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ دریائے راوی کے اطراف کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پر کشتی میں بیٹھ کر اس کے جو منظر ہیں اس سے محظوظ ہو سکیں اور اس پانی کے ساتھ جو دریائے راوی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے جو ہے وہ محظوظ ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 24,69 کروڑ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ سروسز ہسپتال کے گیسٹرو انٹرالوجی سینٹر کی اپ گریڈیشن کے لیے 77 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی، جبکہ پنجاب میں گیسٹرو انٹرالوجی سروسز کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 24,69 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ فنڈ سے ناصر باغ، موچی گیٹ، شیراوالا گیٹ اور ٹیکسالی گیٹ میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ تعمیر کی جائے گی۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 23ویں اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم روف نے کی۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ صحت کی درخواست پر مختلف منصوبوں کا بجٹ جاری کر دیا ہے۔ سروسز ہسپتال کے گیسٹرو انٹرالوجی سینٹر کی اپ گریڈیشن کے لیے 77 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے، جبکہ پورے پنجاب میں گیسٹرو انٹرالوجی سروسز کی بہتری کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ صحت کی درخواست پر یہ بجٹ جاری کیا۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ محکمہ صحت کے اکاؤنٹ میں آن لائن کر دیا۔ دوسری جانب محکمہ انرجی نے کوڑے سے بجلی بنانے کا پلانٹ لگانے کی سمری ارسال کر دی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری سے 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگایا جائے گا۔ پلانٹ کوڑے سے بجلی بنانے کے لیے لگایا جائے گا۔ پلانٹ کو 3,000 ٹن یومیہ کوڑا فراہم کیا جائے گا۔ محکمہ بلدیات نے اس سمری کو فائنل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمری کی حتمی منظوری دیں گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ برکی روڈ کی اثر نو تعمیر و بحالی کا میگا پروجیکٹ سامنے آیا ہے۔ 3 رویا ڈیول کیریج وے اثر نو تعمیر کیا گیا ہے اور عبداللہ گل انٹرچینج سے گوئندی چوکی روڈ بھی تعمیر کی جائے گی، جبکہ سیوریج اور سٹورم واٹر ڈرین بھی بنائی جائے گی۔ برکی روڈ کی اثر نو تعمیر و بحالی کا میگا پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا۔ 3 رویا ڈوول کیریج وے اثر نو تعمیر ہوگا۔ سیوریج اور اسٹورم واٹر ڈرین بھی بنائی جائے گی۔ ایل ڈی اے نے عبداللہ گل انٹرچینج سے گوئندی چیک پوسٹ تک برکی روڈ کی 3 رویا اثر نو تعمیر کا PC1 حکومت پنجاب کو ارسال کر دیا۔ برکی روڈ کی کشادگی اور الائنمنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگی۔ برکی روڈ پر آنے والی درجنوں دیہی اور شہری آبادیوں کو فائدہ ہوگا۔ برکی روڈ کی توسیع و بحالی کے لیے حکومت پنجاب 3 ارب 22 کروڑ سے زائد فنڈ خرچ کرے گی۔ دوسری جانب ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ کو خیابان فردوسی کا خیال آ ہی گیا۔ سیوریج ڈالے جانے والے حصے پر شوکت خانم چوک سے شادیوال چوک جانب روڈ کنسٹرکشن کا آغاز کیا ہے۔ ایل ڈی اے کے کنٹریکٹرز نے بھاری مشینری لگا کر روڈ لیول ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ مٹی ڈال کر روڈ کے ناہموار حصوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے روڈ کی سب بیس ورک مکمل کر کے کارپیٹنگ کرے گی۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے آئندہ 2 ماہ میں منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔
یہاں آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی جانب سے لاہور چیمبر کا اہم دورہ کیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب نے شہر کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی ہے اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ دریاؤں کی جگہوں پر سوسائٹیاں بنانے والے ارب پتی ہو گئے اور عوام کی جمع پونجی لوٹ گئی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا اور صدر میاں ابو ذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری اور ایگزیکٹو کمیٹی ممبران سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ راوی کے آس پاس ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی، دریاؤں کے راستوں پر رہائشی سوسائٹیاں دنیا بھر میں کہیں نہیں بنتی۔ جو نیچرل پانی کے راستے ہیں ان کو کسی صورت میں آپ روک نہیں سکتے، اگر آپ ان کو روکیں گے تو تباہی ہوگی۔ تو اگر کسی نے کوئی غلط کیا کسی حوالے سے بھی تو میرے خیال کے مطابق یہ سوسائٹیاں تو نہیں ڈوبے تو وہ بیچارے غریب لوگ جنہوں نے وہاں سے پلاٹ خریدے ہوئے تھے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ذر شاد نے کہا 500 ارب روپے کی پراپرٹی لاہور میں سیلاب میں ڈوب گئی، ہر سال درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ ہمارے چند سکوں سے یہ قوم کے آنسو نہیں دھل سکتے۔ میری گزارش ہوگی اس کے اوپر خصوصاً بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی سیفٹی کریں۔ یہ یقیناً ہر 3-4 سال 2 سال کے بعد جیسے ہی آپ کے سامنے ایٹماسفیئر چینج کی بات ہو رہی ہے، اس سال 0.5% ٹیمپریچر انکریز ہوا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 3 سال میں یہ کوئی 2% کے قریب چلا جائے گا، تو گلیشیئر اور موسم تبدیلیات ہوں گی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے لاہور چیمبر کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سجاد روبانی چیمبر جوہر ٹاؤن کی زیر اہتمام وکلاء کنونشن ہوا۔ ممبر پاکستان بار کونسل پیر محمد مسعود چشتی، ایڈوکیٹ محمد احمد قیوم شریک ہوئے۔ کنونشن کا حوال جان لیں گے، طلحہ اشرف سے بتائیے گا۔ جی بالکل، جوہر ٹاؤن روبانی چیمبرز کی جانب سے لوئر کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور الیکشن بھی آگے آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں وکلاء کے، لیکن ہمارا جو کمیونٹی ہے، ہماری وکلاء برادری ہے، اس کو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اختلافات آپس میں نہ رہیں۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس میں ہمارے پیر مسعود چشتی صاحب، یہ احمد قیوم صاحب، وسیم بٹ صاحب، یہ سب دوستوں کا بڑا اہم کردار ہے اور انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اور اسے ایک کنونشن کریں گے باقاعدہ وکلاء کا، جس میں اتحاد کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اتحاد رکھیں گے ہم۔ بالکل ٹھیک ہے، قیوم صاحب آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس بارے؟ سر، پنجاب بار کاؤنسل کا الیکشن اس انداز میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک طریقے سے وکیلوں کی پارلیمنٹ جو کہ ایکچولی ریگولیٹ کرتی ہے تمام وکیلوں کو، قوانین ان کے بارے میں 5 سال کے لیے الیکٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پروفیشنلز کو سلیکٹ کیا جائے اور ہمارے لیے تمغہ ہے کہ ایک تھرو پروفیشنل نے، ربانی صاحب نے ہمیں ایکچولی انتخاب کیا ہے اور ہمیں یہاں پہ پٹ فارورڈ کیا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، کنونشن کا بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلحہ اشرف آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔